تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ یعنی تم ایک دفعہ عرض کرو گے نا کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ فرمائیں گے یا عبدی، اے میرے بندے، لیکن محبوب پر درود شریف پڑھنے کا یہ اجر ہے کہ تم ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھو گے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشرہ تمہارے اوپر 10 دفعہ رحمتیں بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا نسائی شریف، یہ بھی سیاستہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 145 کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آئیے نبی علیہ السلام نے میدان معاشر کا پیپر بھی آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ نسائی شریف ابن ماجہ میں موجود ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ 86 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ یعنی 4 کتابوں میں نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ میرا خوش نصیب امتی ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پڑھتے ہیں، اور مشکات صفحہ 86 کے اوپر بھی موجود ہے۔ راوی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ قرآن مجید کے عالم ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ قاری ہیں کہ جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی، ابی بن کعب میرے حسنین کریمین کو قرآن مجید آپ نے پڑھانا ہے۔ اب سوچو کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے استاد مقرر کریں، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ وہ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرتا رہتا ہوں، اور بھی ذکر اذکار کرتا رہتا ہوں، تو کتنے وقت آپ پر درود شریف پڑھوں اور باقی اذکار کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنا مرضی درود شریف پڑھ لو، اگر زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں جتنا وقت ہے میرے پاس، آدھا وقت آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور آدھا وقت دوسرے وظائف پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں 2/3 وقت آپ پر درود و سلام پڑھوں گا اور باقی وقت میں دوسرے وظائف پڑھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرکار کا درائے رحمت جوش پر ہے۔ عرض کیا حضور جتنا میرے پاس وقت ہوگا میں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور سنو آپ نے کیا فرمایا، اعلیٰ اذن یکفی غمک ویکفر لک ذنبک، میں پھر مبارک ہو، یہ میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنا تیرے غموں کو دور فرما دے گا، ویکفر لک ذنبک، اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تیرے سارے گناہوں کو بھی اللہ کی بارگاہ سے معاف کروا دے گا۔ اور اسی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، مشکات صفحہ 87 کے اوپر، اس سے اگلے صفحے کے اوپر بھی موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ،
سرکار فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے، یہ شخص بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، اور قیامت والے دن اس کو میری زیارت بھی نہیں ہوگی۔ تو نسائی شریف کی پہلی جلد صفحہ 145 کے اوپر اور دارمی شریف کی دوسری جلد صفحہ 408 کے اوپر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا صحابہ جبریل امین آئے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب کہ آپ خوش نہیں ہوئے کہ جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑے تو میں اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجوں، اور اگر ایک دفعہ آپ پر سلام پڑے تو میں اسے 10 سلام بھیجوں، اور جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے اس کی شان کا کیا کہنا۔ یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، سنن دارمی میں بھی حدیث موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف صفحہ 86 کے اوپر، دارمی شریف کی دوسری صفحہ 409 کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، تو وہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام سنتے نہیں یا ان کو پتہ نہیں، فرشتوں کے پہنچانے سے ان کو پہنچتا ہے، نہیں، یہ بھی امتی کے لیے اعزاز ہے کہ جب اس کے آقا کی بارگاہ میں فرشتے نام لے یا اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے تو آقا کریم کتنے خوش ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا، اس کے باوجود ہمارے اعمال اور افعال فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں یا حضور آپ کا فلاں غلام، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، تو سرکار کتنے خوش ہوں گے۔ اور پھر وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے سرکار کی بارگاہ میں فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ سما ہوگا کہ بردی جولی میری میرے سرکار نے، بردی جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، بردی جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور اللہ اکبر۔ اور آئیے ذرا میں ایک مسلم شریف کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ نجدی کبھی یہ حدیث بیان نہیں کرتے، حالانکہ حدیث بھی صحیح ہے، سند ٹھیک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی بھی بڑے عظیم ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سن لو، جو میرے امتی دجال کے ساتھ جہاد کریں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر سوار ہو کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا۔ اور آئیے ذرا دلال الخراج شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف موجود ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، عشق والوں کا، محبت والوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، وہ عارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں کہ فلاں مقام پہ میرا فلاں امتی اس کے باپ کا نام یہ ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ عارفہم، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اگر تورد علیہ صلاۃ غیرہ ارضا، اور جو بغیر اس کو محبت پڑھتا ہے اس کی صلاۃ میری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور جو اس کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے آنا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، اس کی صلاۃ میں خود سنتا ہوں اور میں اس کو بھی پہچانتا بھی ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک قطعہ لکھا، قطعہ بھی بڑا عظیم ہے۔ ما کہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ میں کہ میں یہ 3 شعر لکھے، چوتھا شعر نہیں مجھے آتا تھا، تو میں 2-3 دن یہی سوچتا رہا اور میں سو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، میں سعدی آگے یہ کیوں نہیں لکھ دیتا صلو علیہ وآلہ؟ اس کا مطلب ہے کہ سرکار جانتے ہیں کس جگہ پہ ان کا کون غلام ان پر درود و سلام پڑا ہے۔ سرکار نے خود حکم دیا کہ چوتھا شعر یہ کیوں نہیں لکھ دیتا صلو علیہ وآلہ۔ بلغ اللہ کمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ بلغ اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آئیے ذرا، انس بن مالک راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے جذب القلوب میں، صفحہ 267 ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب 2 میرے غلام ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور میرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ راوی بھی انس بن مالک ہیں جو 10 سال خادم خاص بن کے سرکار کی خدمت میں موجود رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور یاد رکھنا سرکار کے اہل بیت، سرکار کے صحابہ کرام جب بھی مدینہ شریف سے جاتے تھے تو آقا علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضری دیتے اور درود و سلام پڑھتے تھے، پھر مدینہ شریف سے جاتے تھے۔ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام تمام خاندان کو لے کر جب رات کو نکلے ہیں نا، 27 رجب المرجب کی رات تھی، 60 ہجری تھی، تو ساری تیاریاں کرنے کے بعد نانا جان کے روزے پہ حاضر ہو کر درود و سلام پڑھا تو پھر گئے ہیں۔ اور یہی صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، جب مدینہ شریف سے باہر جاتے سارے کام ختم کرتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، درود و سلام پڑھتے، پھر جاتے۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سرکار کے روزہ پہ حاضری دیتے، درود و سلام پڑھتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ جب بیت المقدس آزاد ہوا، فتح ہوا، تو وہ پتہ کس ذات نے کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جامع ترمذی میں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، آسمان کا ہر فرشتہ فاروق اعظم کی تعظیم کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان فاروق اعظم سے لرز جاتا ہے۔ جب بیت المقدس فتح کیا تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم نے دعوت دی، کہا بن بار آؤ ذرا مدینہ شریف اور آقا علیہ السلام کی زیارت کر لو۔ تو سرکار کو پردہ فرمائے
اب دیکھ لو تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کعبہ بار آؤ مدینہ شریف اور ہمارے آقا و مولا کی زیارت کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ ایک سید زادہ ہے جس نے حدیث بیان کی، آل نبی اولاد علی، سید عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں. امام بخاری کے استاد محترم سید عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینہ شریف جاتے نا کہ سفر واپس آتے تو آقا کریم کے روزے پہ حاضری دیتے اور عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. معاہدہ شریف میں کھڑے ہوتے، اس کے بعد عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر. اس کے بعد اپنے ابا جان قدمین میں آتے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابتاؤ. یہ صحابی کا کام ہے کہ سرکار کو بھی یا کہہ کے یا حرف ندا جیسے زندہ کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا ابتاؤ. اپنے باپ کو بھی یا کہہ کے درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تو یا اور کا کے ساتھ، کا عربی گرامر کا 7واں صیغہ ہے، یہ آتا ہے واحد حاضر مذکر کے لیے. وہ ہو بھی حاضر، ہو بھی واحد، ہو بھی مذکر، اس کے لیے کا آتا ہے. اگر واحد حاضر غائب ہو تو ہو کا صیغہ آتا ہے. اور یا بھی حرف ندا ہے، اے کے لیے آتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اس طرح ہی سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نبی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان شان ہے. صدیقہ سلام علیہ راویہ ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء یعلم انی رسول اللہ. کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اب یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ جمع کا ہے. اردو میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے جمع، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، تین کے اوپر جمع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں